مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 39 سے لے کر 44 تک۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اب تک کے جو باتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، جیسے بتایا تھا زنا مت کرو، قتل مت کرو، شراب مت پیو۔ جو بات معلوم نہیں ہے تو وہاں اس کو معلوم کرو اپنی طرف سے، یوں ہی غلط بیان مت کرو۔ یہ ہے ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی تیرے رب نے تیری طرف عقل کے کاموں سے۔ یہ ہے ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی آپ کی طرف آپ کے رب نے من الحکمتی عقل کے کاموں میں سے، حکمت کو عقل کے کام بتانا، اور نہ ٹھہرا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پوچھ۔ کیا ہوگا پھر پڑے تو دوزخ میں یعنی جہنم میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر، ملوما مدحورا، الزام کھا کر دھکیلا جا کر۔ یہ سزا ہوگی کاہے کی؟ شرک۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تم کو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے؟ کر دیا فرشتوں کو بیٹیاں؟ ایسا بولتے تھے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم کہتے ہو بھاری بات۔ اللہ پر الزام ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم کو بیٹے دیا۔ اور پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سوچیں۔ اللہ طرح طرح سے پھیر پھیر کے بیان کرتا ہے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ان کو زیادہ ہوتا ہے وہی بدکنا، یعنی وہ بجائے ہدایت سے آنے کے اور بدک کے جیسے جانور دور جاتا ہے ایسے ہی یہ لوگ بھی دور بھاگتے ہیں۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، فرما دیجیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور حاکم، آلہہ اور حاکم، یقولون جیسا یہ بتلاتے ہیں، تو کیا ہوتا؟ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو نکالتے صاحب عرش کی طرف راہ۔ تو یہ تو اللہ تک پہنچ جاتے نا، عرش والے تک پہنچ جاتے، لیکن اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قل لو کان معه، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ اللہ پاک ہے اور برتر ہے ان کی باتوں سے بہت ہی زیادہ، بے نہایت۔ وہ اللہ کون ہے؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین کس کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ، اور جو ان آسمان و زمینوں میں وہ بھی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں، تسبیح بیان نہیں کرتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اور کوئی چیز نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں اللہ کی، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے،
لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا، بے شک وہ ہے تحمل والا، بخشنے والا، برداشت والا۔ تحمل کا مطلب کیا ہے؟ برداشت والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی شریک ہوتے تو عرش والے تک راستہ تلاش کر لیتے، ڈھونڈ لیتے۔ یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ خدائی کا شریک قرار دیتے ہو، اگر وہ واقعی شریک ہوتے اللہ کے لیول کے، تو عرش والے اللہ پر چڑھائی کر دیتے۔ ہر لیول والا ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اور راستہ ڈھونڈ لیتے۔ اور جب خداؤں میں جنگ ہو جاتی تو دنیا کا نظام کس طرح چلتا، جس کا ایک خاص نظام محکم سے چلنا یہ ضروری ہے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے، اس لیے نظام عالم کا صحیح طور پر چلتے رہنا خود اس کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہاں، توحید کی دلیل اذا لابتغوا میں بیان فرمائی۔ اگر تمام کائنات عالم کا خالق، مالک اور متصرف صرف ایک ذات اللہ کی نہ ہو، بلکہ اس خدائی میں اور بھی شریک ہوتے، تو ضرور ہے کہ ان میں کبھی اختلاف بھی ہوتا اور نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ تو نظام عالم کا برابر چلنا، ان بارشوں کا ہونا، یہ ہواؤں کا چلنا، اور یہ زمین سے غلوں کا اگنا، اور بچے پیدا ہوتے رہنا، اور وقت پر لوگ مرتے رہنا، اور عورتوں کے کام عورتوں سے ہونا، مردوں کے کام مردوں سے ہونا، یہ نظام خود بتا رہا ہے کہ کوئی چلانے والا ایک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ توحید کی نشانی۔ زمین و آسمان، ان میں تمام موجود تمام چیزوں کی تسبیح کرنے کا مطلب، یہ ایک بات کہی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم لوگ نہیں سمجھتے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ان چیزوں میں فرشتے سب کے سب، انسان اور جن جو مومن ہیں ان کا اللہ کی تسبیح کرنا تو واضح ہے۔ کافر انسان اور جن جو بظاہر تسبیح نہیں کرتے، اسی طرح عالم کی دوسری چیزیں جن کو کہا جاتا ہے پتھر وغیرہ، ان میں عقل و شعور نہیں ہے، ان کے تسبیح پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا ان کی تسبیح سے مراد تسبیح حال، یعنی وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ حالت بتلا رہی ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مگر دوسرے اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ تسبیح اختیاری تو صرف فرشتے اور مومن، جن و انس کے لیے مخصوص ہے، مگر تکوینی طور پر اللہ نے جو پیدا کر دیا اس کو کہتے ہیں تکوین۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا تسبیح خواہ بنایا ہے۔ کافر بھی اول تو عموماً اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عظمت کے قائل ہیں، اور جو مادہ پرست دہریے یعنی زمانہ پرست ہے، آج کل کے کمیونسٹ، خدا کے وجود کے بظاہر قائل نہیں، مگر ان کے وجود کا ہر جز جبری طور پر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جیسے درخت، پتھر، مٹی وغیرہ سب چیزیں تسبیح حق میں مشغول ہیں، مگر ان کی یہ تسبیح جو جبری اور تکوینی ہے، جبر کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے زبردستی، یہ عام لوگ سنتے نہیں۔ قرآن میں ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی پاکی کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہ دلالت کر رہا ہے کہ ہر ذرہ کی تسبیح تکوینی کوئی ایسی چیز ہے جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ مذکور ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ آپ کی مٹھی میں کنکروں کا تسبیح کرنا۔ آپ نے کنکر اپنی مٹھی میں لیے تو کنکر سے صحابہ نے سنا کہ تسبیح کی سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی، صحابہ کرام نے کانوں سے سنا۔ اس کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے، مگر خصائص کبریٰ میں شیخ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا حضور کا معجزہ نہیں ہے۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، تو کنکروں کا تسبیح پڑھنا یہ کوئی معجزہ نہیں، وہ تو جہاں کہیں بھی وہ تسبیح پڑھتی ہے۔ پھر معجزہ کیا ہے حضور کا؟ حضور کے ہاتھ میں آ کر ان تسبیحوں کی تسبیح کا صحابہ نے کانوں سے سننا، یہ ہے حضور کا معجزہ۔ ورنہ ہاتھ میں آنے سے پہلے بھی اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ تو ان کی تسبیح کا سنا جانا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو، وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یہ بھی قرآن میں ہے۔
پہاڑ تسبیح کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس پر استدلال کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ الرحمن نے اپنے لیے لڑکا تلاش کر لیا، اختیار کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ پہاڑ کلمات کفر سننے سے متاثر ہوتے ہیں، ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ باطل کلمات کو سنتے ہیں، حق بات اور ذکر اللہ کو نہیں سنتے، اس سے متاثر نہیں ہوتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈھیلا ایسا نہیں جو مؤذن کی آواز سنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت نہ دے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، ڈھیلا بھی گواہی دے گا مؤذن کی اذان کہ یہ مومن تھا، یہ اذان دیتا تھا، اللہ کی آواز بلند کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بخاری نے روایت نقل کی، ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے، کھانا وہ بھی تسبیح کرتا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ، جبکہ وہ کھایا جا رہا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے، سمجھے؟ تو ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی لیے کسی کا شعر ہے، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مظاہر سہارنپور، اچھے شاعر تھے۔ رشک کرتا ہے فلک، آسمان رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اتنی اہمیت ہے تو پہاڑ بھی خوش ہوتے ہیں، پتھر بھی خوش ہوتے ہیں۔ آگے ایک دوسری بات ہے، ایک روایت ہے، امام قرطبی نے فرمایا کہ روایت حدیث اس طرح کے معاملات میں بہت ہے، اور استوانہ حنانہ، استوانہ کھمبا، استوانہ تنا، کاہے کا؟ کھجور کا ایک تنا تھا، وہ کاٹ کر لایا گیا، ایسے بہت ہی ڈیزائنیبل ممبر نہیں تھے، ایک ٹکڑا لا کے رکھ دیا جاتا تھا وہ کھجور کا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں استوانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور بھی لگے ہوئے تھے کھمبے، استوانہ حرس۔ جب مدینہ منورہ کی مسجد میں جائیں گے تو وہاں پر استوانے ہیں، یعنی کھمبے ہیں۔ اب وہ کھمبے نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے، تو وہاں کھمبے بنا کے لکھ دیا گیا استوانہ حنانہ۔ حنانہ کا مطلب ہے رونے والا تنا، رونے والا تنا۔ جب حضور کے لیے کسی نے اچھا ممبر بنایا لکڑی کا تو وہ لایا گیا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اس پر آپ نے خطبہ دیا، تو رونے کی آواز آنے لگی۔ تو وہ تنے میں جب سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس میں سے رونے کی آواز ہے، پھر اس کو سینے سے چمٹا لیا، پھر وہی دفن کر دیا گیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ، تنا روتا ہوا کی حکایت تو عام مسلمانوں کی زبان زد ہے، جس کے رونے کی آواز صحابہ نے سنی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے وقت اس کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کر دیا، سمجھے؟ تو وہ ایک بے جان چیز ہے نا، لیکن اس میں بھی احساس ہے، اس میں بھی درد ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے، بس یہ بتانا ہے۔ تو جس اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہو، ہمارے تسبیح کا محتاج ہوگا وہ؟ کبھی بھی نہیں، ہم محتاج ہیں۔ آگے کی آیت ہے 45، 46، 47، 48۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ اس پہ کاغذ نکال۔ اور جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن، تو کر دیتے ہیں ہم بیچ میں آپ کے اور ان لوگوں کے جو نہیں مانتے آخرت کو ایک پردہ چھپا ہوا. جو آخرت کو نہیں مانتے ان کافر و مشرکوں کے درمیان اور آپ کے درمیان جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ایک پردہ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حجاب مستورہ. اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ وہ اس کو نہ سمجھیں. کس کو نہ سمجھے؟ قرآن کو. ہاں. اور ان کے کانوں میں بوجھ، ڈانٹ ڈال دیتے ہیں نا، بچن، اس کو وقرہ کہتے ہیں، بوجھ بھی لگا دیتے ہیں. اور جب ذکر کرتے ہیں آپ قرآن میں اپنے رب کا اکیلے کر کے تو بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پر بدک کر. یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں. کیوں؟ سوال ہے کہ اللہ کیوں سننے نہیں دینا چاہتے ان کو؟ اللہ فرما رہے ہیں آگے کیا کہ نحن عالم، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ جس واسطے وہ سنتے ہیں، جس وقت کان رکھتے ہیں آپ کی طرف اور جب وہ مشورہ کرتے ہیں، جب کہ کہتے ہیں یہ بے انصاف جس کے کہے پر تم چلتے ہوئے مسلمانوں وہ نہیں ہے مگر ایک مرد جادو کا مارا ہوا. تو سنتے ہیں جا کے ایسا فتنہ فساد پھیلاتے ہیں کہ مت سنو محمد کی بات، وہ تو ایک جادو مارا ہوا آدمی. انظر، دیکھ لے کیسے جماتے ہیں آپ پر مسئلیں مثالیں اور بہکتے پھرتے ہیں تو راہ نہیں پا سکتے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آڑ فرما دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں. پیغمبروں پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے. پیغمبروں پر، کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ممکن ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا کہ انبیاء علیہ السلام بشری خواص سے الگ نہیں. اور آپ پر جادو ہو چکا ہے اور اس جادو کی گرہوں کو کھولنے کے لیے دو صورتیں علاج بن کر آئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ثابت ہے اپنی جگہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نا اکائی کوئی بحث چھیڑی کہ یہ تو جادو کیے ہوئے ہیں تم جن کی مانتے ہو. بات سمجھے کہ نہیں؟ آگے ہے ایک خاص شان نزول ہے ان آیتوں کا کہ ہم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم وہ آخرت پر ایمان نہ لانے والے اور آپ کے درمیان ایک آڑ کر دیتے ہیں. اس کا شان نزول ہے اور وہ یہ ہے کہ قرطبی نے سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب قرآن میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی بیوی کی بھی مذمت ہے، حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب ہے جو لکڑیوں کا بوجھ لے کے چلتی، اس پر اس ہلاکت ہو. وہ جاتی تھی لکڑیاں لاتی تھی حضور کے راستے میں، کانٹے بچھاتی تھی. تو اس کی بھی برائی ہوئی ابو لہب کی اور بیوی کی بھی برائی ہوئی. تو اس کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی. اس وقت صدیق اکبر مجلس میں موجود تھے. اس کو دور سے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے. کیوں؟ یہ بدزبان عورت ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں، آپ کی توہین کرنے کے لیے آ رہی. تو یہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ عورت بڑی بدزبان ہے. یہ ایسی باتیں کہے گی. کون؟ ابو لہب کی بیوی. یہ ایسی باتیں کہے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے. آئی کیا ہوا؟ آئی. چنانچہ مجلس میں پہنچی مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی تو صدیق اکبر کو پوچھا، کہنے لگی آپ کے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے، بہت برائی کی ہے میرے شوہر کی، میری تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائے. تو برائی کی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ واللہ وہ تو کوئی شعر ہی نہیں کہتے جس میں ہجو برائی کرنا. ہجو کیا کرنا؟ شاعری میں خاص طور سے برائی کرنا. تو بولے وہ تو شاعر ہے نہیں، پھر تمہاری برائی کیسے کریں گے؟ ہاں. صدیق اکبر نے فرمایا شعر نہیں کہتے تو ہجو کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم بھی ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبر نے عرض کیا کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟
آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا۔ تو یہ آیتیں جو ہیں نا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، یہ آیتیں جو پڑھ لے گا تو اللہ دشمن کی نظروں سے اس کو بچا لے گا، اور اس کے تجربے ہوئے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے چھپنا چاہتے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے، اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ یہ ہے، ایک سورہ کہف میں ہے، یعنی انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، سمجھ میں آیا؟ ایک یہ آیت۔ دوسری آیت سورہ نحل میں ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، آیا تھا نا؟ اور تیسری آیت سورہ جاسیہ میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ آیتیں، یہ 3 آیتوں کے ساتھ ہی سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں بھی ملا لو۔ ہاں، حضرت کعب فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا کہ اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا اور ایک زمانے تک وہاں رہا وہ، پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہاں سے بھاگ نکلا، ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، اس شخص کو وہ آیتیں یاد آ گئی اور مذکورہ 3 آیتیں پڑھی، قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا، جس راستے پر چل رہے تھے اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے مگر دیکھ نہ سکے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت کعب سے جو روایت نقل کی گئی، میں نے رے، یہ کون؟ امام ثعلبی کہتے ہیں، میں نے رے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلایا، اتفاق سے دیلم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا، کچھ عرصے بعد ان کی قید سے رہا ہوا، پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا، یہ لوگ اس کے پیچھے نکلے مگر اس کو نہیں پایا، اس نے یہ 3 آیتیں پڑھ لی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہ سکے، وہ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے کپڑے اس کے کپڑے سے لگ رہے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، امام قرطبی نے فرمایا سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیتیں بھی ملا لو، ایسا موقع ہے تو پڑھ لینا، یاسین والقرآن الحکیم سے فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سمجھے؟ یہ ہے وہ یاسین والقرآن الحکیم سے لا یبصرون تک، پھر انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، سورہ کہف، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، سورہ نحل، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاسیہ۔ یہ اس میں لکھ دیا ہے میں نے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ دشمنوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے یہ آیتیں پڑھنے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم پردہ ڈال دیں گے بیچ میں۔ آگے کی آیت ہے 49 اور 50 سے لے کے 52 تک، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور کہتے ہیں یہ کافر مشرک لوگ، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا پھر اٹھیں گے نئے بن کر۔ یہ تعجب کی بات ہے، ہم کو دوبارہ اٹھائے گا اللہ چورا چورا ہونے کے بعد نئے بن کر؟ تو آپ فرما دیجئے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، تب بھی اللہ اٹھائے گا دوبارہ۔ کیا ہو جاؤ؟ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر، یا جو بھی مخلوق تمہارے دل میں بہت بڑی ہو وہ بن جاؤ تم۔ فسیقولون من یعیدنا، تو یہ کہیں گے کون ہم کو دوبارہ لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ اٹھائے گا۔ اس میں 100 سوالوں کا جواب ہے۔ جب وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے، تو ٹوٹی پھوٹی چیز کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ فَسَيَقُولُ، ہو گیا۔ اچھا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، جب آپ بات کریں گے، آدمی ایسا ٹنگل اڑاتا ہے،
وہ ترجمہ ہے اس کا. فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, پھر اب مٹکائیں گے تیری طرف اپنے سر. يُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ کا مطلب مٹکائیں گے تیری طرف اپنے سر, اور کہیں گے کب ہوگا یہ, ہم کو مرے ہوئے, ہمارے کتنے مر گئے, 100 سال, 50 سال, 200 سال, 400 سال, اٹھاؤ نا ہم کو, بتاؤ نا ہم کو. یہ ایسا مذاق اڑائیں گے. قل عسیٰ, فرما دیجئے شاید کہ نزدیک ہی ہوگا یہ دوبارہ اٹھایا جانا. یوم یدعوکم, جس دن تم کو پکارے گا اللہ, پھر چلے آؤ گے. تستجیبون بحمدہ, اس کی تعریف کرتے ہوئے, اور اٹکل کرو گے. تظنون ان لبثتم الا قلیلا, کہ دیر نہیں مگر تم بہت تھوڑی دیر ٹھہرے. تو یہ آیت بتلا رہی ہے کافر مشرک بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اٹھیں گے. ارے فرعون جیسے فرعون نے مرنے سے پہلے دنیا میں کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ آمنتو, بولو آمنتو کما کہ آمنت بھی بنو اسرائیل ہے کہ کیا ہے آیت. تو جب فرعون کلمہ پڑھ کے مرا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا آلان وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین, اب پڑھتا ہے کلمہ, اب تک تو فساد پھیلاتا پھرتا تھا. تو یہ کائے کا تھا, یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ غرغرے کے وقت کا تھا, جب سانسیں اکھڑتی ہے. نہ اس وقت کا کفر معتبر ہے نہ ایمان معتبر ہے, ہو گیا جو ہونا. تو پھر یہ اللہ فرما رہے بالکل صحیح ہے کہ تم آؤ گے, جب اللہ بلائے گا تم کو تو تم آؤ گے اپنی قبروں سے, اپنی جو تمہارا مرگھٹ کی جگہ تھی وہاں سے, اور تم اللہ کی حمد بیان کرتے آؤ گے. اور تم کو لگے گا کہ ہم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ تو یہاں کیا استدلال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ارے جو پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں وہ مشکل کام ہے. جب وہ کر سکتا ہے اللہ, تو پھر ریپیئر کیوں نہیں کر سکتا, دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس لیے ایک ہی جواب دے دیا, الذی فطرکم اول مرہ, اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. بس یہ کافی ہے تمہارے سمجھنے کے لیے, پھر بھی نہیں سمجھتے تو. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ, تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ کافر اور مشرک بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آئیں گے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟